اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم۔ شیطان کے کہنے پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تو ان پر جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک مقرر مدت تک زمین میں رہو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس بھی بہت عبادت گزار تھا، لیکن اللہ نے ابلیس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے اپنا گناہ نہیں مانا اور توبہ نہیں کی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی ہوئی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور شرمندہ ہوئے اور استغفار کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان کو اللہ پاک نے نبوت دے دی، کیونکہ سجدہ بھی تو علم کی بنا پر کروایا تھا، لیکن وہ علم کافی نہیں تھا، وہ صرف دنیاوی علم تھا، اور دنیاوی علم کافی نہیں ہوتا جب وحی کا علم ان کے پاس آیا تو ان کو نبوت ملی۔ آپ سب کو یہ علم ہوگا کہ یہ وحی کا علم کون سا تھا، یہ قرآن کا علم تھا۔ شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کی نسلیں برباد کر دوں گا، لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے انشاءاللہ۔ اگر ہم بھی صرف 2 رکعت نفل پڑھ کر توبہ کر لیں تو رب کریم 7ویں آسمان پر ہماری توبہ سنتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ ثابت قدم رہنے کی توفیق اللہ ہمیں دے اور نیک اور پرہیزگار بنائے، کیونکہ انسان بار بار بھولتا ہے اور اللہ کریم ہماری بار بار رہنمائی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی ڈال دے اور ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، ہمیں بھی اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس کر لینا چاہیے، اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔